مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر معز اللہ قادری پروگرام سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے مشائخ کا تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس بزرگ کا ذی الحجہ کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد ہے اور سلسلہ برکاتیہ کے 5ویں سجادہ نشین ہیں۔ ان کا نام ہے سید آل رسول قادری مہراوی رضی اللہ تعالی عنہ، جو صاحبزادے ہیں سید شاہ آل برکات قادری المعروف سترے میاں رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے سلسلے کے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے 37ویں شیخ، اور یہاں سے دائرہ بعد سلسلہ جو ہے برکاتیہ کے ساتھ پھر اعلیٰ حضرت جب شروع کریں گے وہ سلسلہ برکاتیہ اور رضویہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے درود فرماتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید الکریم الشاہ علی رسول احمد رضی اللہ تعالی۔ اور اردو میں آپ نے شعر فرمایا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ آپ 1209 ہجری میں رجب کے مہینے پیدا ہوئے اور 18 ذی الحجہ 1296 سال، تقریباً آپ 88 سال کے آپ کا عمر شریف تھی۔ والد ماجد سے آپ نے علم حاصل کیا، پھر زمانے کے شاہ عبد المجید بدایونی تھے، شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی تھے، مولانا انوار احمد صاحب فرنگی محلی تھے اور دیگر تھے جن سے آپ نے 17 سال کی عمر میں آپ نے صدر فراغت حاصل کی۔ پھر اپنے تایا حضرت آل احمد اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے حکم پر آپ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے درس حدیث میں بھی بیٹھے اور وہاں سے بھی آپ سند حدیث کی فراغت حاصل فرمائے۔ یہ سلسلہ حدیث کا بہت اہم ہے۔ ایک شاہ عبد الحق دہلوی سے چلتا ہے سلسلہ حدیث کا، اور ایک چلتا ہے شاہ ولی اللہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے جن سے حدیثوں کی سند حاصل کی ہے وہ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے وہاں سے دور حدیث کے بعد پھر آپ نے اور بھی دیگر مولانا نیاز احمد صاحب بریلوی سے بھی دیگر علوم حاصل کیے اور اپنے تایا کے مرید بھی ہوئے اور ان سے سند خلافت بھی حاصل کی، اور ان کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین بھی بنے۔ آپ قطب مانا شریف بھی تھے، مسلسل جاری بات ہے حضرت برکت اللہ سے لے کر جو بزرگ تھا ماشاءاللہ خود وہ مقام قطب حاصل کرا تھا، آپ نے بھی مقام قطب حاصل کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سال کی عمر ہے اور آپ کی عمر 85 برس کی، جب آپ ان سے مرید ہونے کے فرق دیکھیے گا، اور 85 سال کی عمر ہے، اور یعنی اس بر صغیر کے اندر سلسلہ قادریہ کے آپ بہت اہم ترین بزرگ رہے اپنے زمانے میں، اور آپ کا اسرہ بھی تقویٰ طہارت انتہا پر ہے۔ میرے سامعین حضرات، ہم بزرگوں کی باتیں جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کاش ہم اس پر عمل بھی کیا کریں۔ اب سنتے ہیں کہ بہت متقی پرہیزگار، تو متقی پرہیزگاری کیا ہے؟ متقی پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم ماننا۔ تو ہم اگر اللہ رسول کا حکم مانیں، یعنی شریعت کو اپنا لیں اور شریعت پہ چلیں، تو کل شاید تاریخ ہمیں بھی لکھے گی کہ فلاں جو ہے بڑا متقی پرہیزگار۔ ہم کوشش کریں، ہمیں کرنا چاہیے کہ شریعت کی ہم پاسداری کریں، شریعت ہم اوڑھ لیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا شریعت ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور بزرگوں کے پاس بیٹھے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے آج پڑھی نا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، کہ سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو ایسے سچے متقی پرہیزگاروں کے ساتھ جب کوئی اٹھے گا بیٹھے گا، ایک دن نہیں، ہفتوں بیٹھتا ہے، مہینوں بیٹھتا ہے، سالوں بیٹھتا ہے، تو اس کے اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
لیکن جب کوئی بیٹھے گا ہی نہیں, ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا, اس کو اچھا ہی نہیں سمجھے گا, تو کہاں سے اثرات آئیں گے؟ تو خانقاہوں کے اندر جو صاحب طریقت متقی پرہیزگار ہیں وہ تو آئیڈیل ہے اپنے زمانے کے. تو اب ایسی آئیڈیل شخصیت تھی کہ آپ کا طبقہ طہارت کی بھی وہاں پر پورے برصغیر میں گوش تھی کہ آپ بہت متقی پرہیزگار ہیں. بہت سادہ لباس, سادی غذا, سادہ رہن سہن, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی تصنع نہیں, کوئی بناوٹ کہ لگے صاحب وہ آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بزرگوں کی یہی عادتیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں. ہم سمجھیں ہم بہت اچھا پہن لیں گے, بہت سی گاڑی میں بیٹھیں گے, بہت ہمارے پیچھے 4-6 لوگ ہوں گے تو ہم سمجھے کوئی پیر صاحب سمجھائیں گے. نہیں, پیر میں تو عاجزی ہونا چاہیے, انکساری ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں تو اعلیٰ حضرت ظاہر پر تلاش میں تھے, اعلیٰ حضرت بھی ان کے والد بھی, کہ کوئی ایسا پیر مل جائے. تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ, جن کی عمر اس وقت جو ہے ماشاءاللہ 50 برس کی تھی اور آپ 22 سال کے تھے, یہ دونوں باپ بیٹے کہنا چاہیے, مہارا شریف پہنچے. اور پہنچنے کے بعد ایک تعارف ہوا کہ بھئی یہ عالم دین ہے وغیرہ وغیرہ, مرید ہونا چاہتے ہیں. آپ نے فوراً ان کو مرید کر لیا, اور مرید کرنے کے بعد مہارا شریف کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ مرید ہوتے ہی کسی کو خلافت دے دی جائے. لیکن یہ والد چلو 50 سال کے تھے, یہ تو 22 سال کے ہیں, اور آپ نے گھر میں آواز دی اور اپنے خادم سے کہا کہ بھائی خلافت نامے لے آؤ. خلافت نامے لائے گئے اور آپ نے باپ بیٹے دونوں کو دے دی. کچھ احباب نے خیال کیا کہ یہ تو بھی نوجوان ہے, 22 سال, چلو والد تو پھر بھی 50 سال کے ہیں, یہ تو بھی نوجوان ہے. ان سے استفسار کیا, سوال کیا کہ حضرت آپ کے یہاں تو بغیر مجاہدات کے, بغیر ریاضتوں کے ایسے خلافت آج تک کسی کو نہیں دی گئی, آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ نے اس بچے کو دے دی, اس نوجوان کو دے دی. آپ خاموش رہے. پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس اس سے پہلے جتنے بھی آئے ان کے دلوں کے اندر صفائی نہیں تھی, دل کے میلے تھے. میں نے جب ان کے دل کو دیکھا, ان کا دل بالکل صاف, یعنی ان کے دل میں نہ حسد ہے, نہ کینہ ہے, نہ بغض ہے, رذائل صفات کا نام و نشان نہیں ہے ان کے دل میں. جب بالکل پاک صاف دل ہے, میں نے ان کو اجازت دے دی ہے تاکہ ان کو توسل, ان کو صرف نسبت کی ضرورت تھی, اور جب یہ بیعت ہو گئے تو ان کو توسل حاصل ہو گیا. ان کی بیعت کے ذریعے حضور کا ان کو وصال ہو گیا اور تعلق قائم ہو گیا. لوگ بہت پریشان ہوئے کہ باہر لیتے اتنی, یہ تو بہت کمزور ہیں. پھر فرمایا ایک اور جملہ, وہ اس سے بھی اعلیٰ جملہ ہے. فرمایا کہ میں اب تک, میری اتنی عمر ہوگی, 85-86 سال عمر ہو رہی ہے, میں اس فکر میں ہوں کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے, کیا تم نے کارنامہ انجام دیا, تو تم کیا کہو گے؟ تو میں فکر میں تھا کہ میں کیا بتاؤں. لیکن آج وہ پریشانی میرے دور ہو گئی. میں اس بچے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ یا اللہ, میں احمد رضا کو لے کر آیا. اس سے پتہ چلا کہ آپ کتنے صاحب نظر بزرگ تھے, جو دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں احمد رضا کیا کچھ کریں گے. اور آپ نے ایک اور تحریر لکھی, فرمایا کہ اب جو کچھ بھی احمد رضا لکھ کر دے گا اور ہماری کتابوں کو جب وہ چھاپنے کا وقت آئے گا اور اس کو وہ دیکھے گا, جو یہ جس طریقے سے چاہیں گے ویسی کتاب شائع ہوگی, اس لیے کہ ان کی تحریر, ان کی تحقیق آخری تحریر و تحقیق ہوگی. یہ بات اور آپ نے کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کتنے بڑے عالم ہونے. عالم کا بھی عمر تو 22 سال ہے, لیکن پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس 22 سال کے بعد انہوں نے مزید جو 45 سال گزارے, کیسے گزارے کہ اس 45 سال میں آل رسول کے اس مرید اور خلیفہ نے مجددیت کا مقام حاصل کیا. تو یہ مقام آپ دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ نے کہا کہ یہ بالکل صاف آئے ہیں اور اب ان کو صرف نسبت کی ضرورت ہے, نسبت میں نے ان کو بیعت کے ذریعے دے دی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام دیا, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے پھر مہاراجہ شریف کی ہمیشہ عزت کی اور تکریم کی. اور عزت تکریم یہ حال تھا کہ اگرچہ آپ کو خلافت مل گئی تھی 22 سال کی عمر میں, لیکن آپ نے 1324 تک آپ نے مرید کرنا شروع نہیں کیا, کہ کیونکہ پہلے ان کے شیخ زندہ رہے 3-4 سال, اور اس کے بعد شیخ کے جو شہزادہ نشید آل حضرت ابو الحسن نوری صاحب وہ زندہ رہے, انہوں نے ان کی ادب میں بیعت کرنا شروع نہیں کیا.
جب 1324 میں ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پیری مدیر سلسلہ شروع کیا، بیعت کرنا شروع کیا. تو یہ ہوتا ہے ادب. اللہ رب العزت سید علیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی ہمارے سلسلہ برکاتیہ کے بزرگ ہیں، شاہ برکت اللہ، شاہ علیہ محمد، شاہ حمزہ، شاہ چھمیہ رحمۃ اللہ، اور یہ حضرت شاہ ابو الحسین علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے فیض و برکات سے ہم سب کو سے فرمائے. اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے مرید کرنا شروع کیا تو یہ سلسلہ ہو گیا سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مشائخ کی تمام فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں ان کے نقوش پر اور ان کے ملفوظات جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.